اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ حضرت محترم، اس سے پہلے کہ ہم خطبہ شعبانیہ کو ڈسکس کریں، الحمدللہ کہ میں 2-3 مرتبہ جماعت بھی پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ احباب کو، تو ایک ایسی مسٹیک کہ جس کی وجہ سے جماعت فاسد ہو رہی ہے، اس کی جانب میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت فاسد ہو رہی ہے یعنی جماعت غلط ہو رہی ہے، نماز ٹھیک ہو رہی ہے۔ نماز بالکل ٹھیک ہے لیکن جماعت خراب ہو رہی ہے، یعنی جماعت کا ثواب ہاتھ سے جا رہا ہے، اور چونکہ جماعت کا ثواب فرادہ نماز سے 25 گنا افضل ہے، تو وہ 25 گنا جو ثواب مل رہا تھا وہ ایک مسٹیک کی وجہ سے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اور وہ کیا غلطی ہے، اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، دھیان نہیں جاتا انسان کا۔ تو وہ غلطی یہ ہے کہ بعض احباب کسی بھی سبب سے مغرب میں شامل نہیں ہو پاتے۔ مغرب کی جب جماعت کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدا سے وہ جماعت میں شامل نہیں ہو پاتے، اور افطار کے وقت وہ جوائن کرتے ہیں یا عشاء میں وہ جوائن کرتے ہیں، اور جب وہ جوائن کرتے ہیں تو جیسے ہی جماعت عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد وہ عشاء پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ ترتیب تو یہی ہے کہ مغرب پہلے پڑھی جائے گی اور عشاء بعد میں پڑھی جائے گی، لیکن جو مغرب پڑھ رہا ہے عشاء کے ساتھ، یعنی پیش نماز کی عشاء ہو اور مقتدی کی اقتداء کرنے والے کی مغرب ہو، وہ پہلی صف میں نہ کھڑا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مغرب کی نماز پہ سلام ختم کرے گا تیسری رکعت پہ، اور مثال کے طور پر اس کے آگے 3 بندے اور ہیں، ابھی ہم مثال یہ لے رہے ہیں، ہم یہ مثال نہیں لے رہے کہ وہ آخری بندہ ہے۔ آخری بندہ ہے تو بہت اچھا ہے، صف کا آخری بندہ ہے تو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس کو، لیکن اگر وہ صف کا درمیان کا بندہ ہے، پہلی صف کا درمیان کا بندہ ہے، اور جماعت چل رہی ہے عشاء کی، اور وہ عشاء کی جماعت کے ساتھ مغرب پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب ختم کر کے جیسے ہی وہ پاز دے گا، بریک دے گا، ختم کرے گا اپنی نماز، تو اس کے بعد جتنے نمازی ہوں گے ان کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، اتصال ٹوٹ جائے گا۔ متصل تھے وہ اس شخص سے، امام سے کنیکٹڈ تھے وہ اسی شخص سے۔ مثال جو میں نے دی تھی، یہ 3 افراد اس کے بعد کھڑے ہوئے تھے، وہ 3 افراد اس سے کنیکٹڈ تھے۔ اب جیسے ہی اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، یہاں اس کی نماز تو ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں کی جماعت چلی گئی ہاتھ سے، یعنی وہ فرادہ پہ شفٹ ہو گئی۔ نماز ان کی ویلڈ ہے، عشاء ان کی بالکل ٹھیک ہے، جو بقیہ 3 افراد ہیں۔ اچھا، اس بندے نے کیا کیا کہ یہ بندہ بھی کھڑا ہوا اور اس نے امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں اپنے آپ کو جوائن کر لیا پہلی رکعت کے لیے، تو اس نے تو جماعت کا ثواب حاصل کر لیا، لیکن وہ جو 3 افراد محروم رہ گئے اس کا سبب یہ بن گیا
لہذا ایسا جب بھی معاملہ ہو تو آپ، اچھا یہ معاملہ مسافر کو پیش آتا ہے جب وہ زیارتوں پہ جاتا ہے، اور مقامات مقدسہ پہ تو اعلان ہوتا ہے ایران عراق میں کہ مسافر افراد جن کی نماز قصر ہے وہ پہلی صف میں کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ وہ 2 پر ختم کر دیں گے، ظہر کی نماز وہ 2 پہ ختم کر دیں گے، اور جو مقیم افراد ہیں، مثال کے طور پہ قم میں نماز ہو رہی ہے، مشہد میں نماز ہو رہی ہے، کربلا میں نماز ہو رہی ہے، نجف کی جماعت ہو رہی ہے، جو وہاں کے رہائشی افراد ہیں وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو بقیہ ساری نماز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لہذا وہ اناؤنسمنٹ تو خیر عربی اور فارسی میں ہوتا ہے، آپ کو شاید سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ کہتے وہ یہ ہیں کہ آپ پہلی صف میں نہ کھڑے ہوں، مسافر افراد دوسری صف میں کھڑے ہوں یا اس سے پیچھے کھڑے ہوں، پہلی صف کو اختیار نہ کریں۔ وہاں مسافر کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس طرح سے یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ لہذا یہ ایک مسٹیک سے آپ کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے، بقیہ افراد کی جماعت ڈسٹرب ہوتی ہے، لہذا اس کو تھوڑا سا خیال کیجیے۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، خطبہ شعبانیہ میں سے اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں کرنے کے کچھ کاموں میں سے ایک کام یہ بھی بیان کیا کہ اپنی نظروں کو ان چیزوں پر جس کو پروردگار نے حلال نہیں کی جھکا لو، اور اپنے کان کو جس کو پروردگار نے حلال نہیں کیا اس ماہ مبارک میں بند کر لو۔ یہ 30 دن کی پریکٹس ہے۔ فقط روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بھوکا اور پیاسا رہ لیا اور پھر ہاتھ میں کھجور بھی ہے اور شربت بھی ہے اور ہم نے کہا کہ ہمارا روزہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار، مولا کائنات نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جن کو قیام کی مشقت اور ایکسرسائز کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا آنکھ کو ان چیزوں پر بند کر لو جس پر پروردگار نے تمہیں منع کیا ہے، کان کو ان چیزوں پر بند کر دو کہ جس پر تمہیں پروردگار نے منع کیا۔ اگر عادت ہے گانا سننے کی، اور یہ بہت کامن ہو گیا ہے، یہ یاد رکھیے کہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس طرح سے کھیتی اجڑ جاتی ہے، ایک کھیت کیسے اجڑتا ہے، اس کے اندر ایک کیڑا لگتا ہے، اس کے بعد وہ پورا کھیت ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ آخری میں جب فصل کاٹنے کی باری آتی ہے تو کسان یہی کہتا ہے کہ بھائی میرے کھیت میں کیڑا لگ گیا تھا، تو میں نے تو اتنی محنت سے بیج بویا تھا، اس میں پانی بھی دیا تھا، لیکن ایک کیڑا لگنے کی وجہ سے میری 6 مہینے کی محنت رائے گا گئی، 8 مہینے کی محنت رائے گا گئی، مجھے پھل نہیں ملا، میری کاشت نہیں ہو سکی۔ کھیتی جس طرح سے کیڑا لگنے کی وجہ سے اجڑ جاتی ہے، اس طرح سے ہمارا ایمان اجڑ جاتا ہے اگر ہم گانا سنتے ہیں۔ یہ حدیث میں وارد ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ مواعظ کی جو باتیں میں بیان کرتا ہوں آپ کو، واعظ و نصیحت کی جو باتیں یہ پہلے میرے اپنے لیے ہوتی ہیں، بعد میں آپ کے لیے ہوتی ہیں اور سننے والوں کے لیے جو جہاں تک بات جاری ہوتی ہے، لیکن میرے لیے بھی ہوتی ہیں، یعنی میرے اپنے لیے پہلے ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے درس سنتے ہیں، اتنی حدیثیں سنتے ہیں، اتنی مجلسیں سنتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں، لیکن بس ہم وہیں ہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہیں اخلاقی پستی ہے یا وہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا چھوٹی چھوٹی بہت ساری اخلاقی خرابیاں میرے اندر، آپ کے اندر کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر گانے کی خرابی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ اگر عادتاً
بھائی پرانے گانے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اب بہت عادت ہو گئی ہے، جی چاہتا ہے، چھوڑ دیں اس کو اللہ کی خاطر۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا موقع ہے، 30 دن کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو سمجھے کہ پھر آپ کو شرم آئے گی پروردگار سے۔ عید کا دن ہے انعام لینے کا، عید کے دن اگر آپ گناہ کریں تو اور پروردگار کہے گا کہ یہ آج انعام نہیں ملا۔ یہ سارے انشاءاللہ اگر عید کا موقع بنا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج انعام کا دن ہے، اور روزے داروں کو اجر اور انعام اور عیدی جو ہے وہ عید کے دن ملتی ہے۔ لیکن عیدی کا کیا مطلب ہے؟ جو اجر اس کو ملتا ہے وہ اس نے جو رمضان گزارا ہوتا ہے اس حساب سے ملتا ہے۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے گانے سنے اور فحش چیزوں کو اپنایا ہے، ایمان کی کھیتی اجڑ جائے گی۔ آپ لاکھ وقت دے دیجئے، ان چیزوں کو اثر کرے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اثر نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ نماز اثر نہیں کرے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجالس اثر نہیں کرے گی، سب اثر کرے گا، وقتی کرے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اسی ٹریک پر آ جائیں گے تو وہ سارا آپ کی کھیتی، ایمان کی کھیتی اجڑ چکی ہے۔ لہٰذا آپ کو پیسٹیسائڈ ڈالنے کا، اور آپ کو جو آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کیڑے مار دوائی ڈال رہے ہیں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، لیکن اگر اس کے عوامل، اس کے اصل محرکات ہیں اس کو نہیں ختم کر رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ آنکھ کا ہے۔ آنکھ سے اگر حرام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یہ دیکھیں، آنکھ ہدایت کے لیے ہے، کان ہدایت کے لیے۔ آنکھ سے انسان ہدایت لیتا ہے، کان سے ہدایت لیتا ہے۔ ان دونوں سے اگر ہم غلط چیزوں کو لینا شروع کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ قساوت قلبی کا شکار ہوگا، سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورہ حجرات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ حجرات میں یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ فرمایا تھا پروردگار عالم نے کہ اگر تم وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے دھیما رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل کو پروردگار نے تقویٰ کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، یا ان کا امتحان لے لیا ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جنہوں نے اپنی آواز کو دھیما رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ آگے کی جو 2 آیتیں یہ خاص موقع کے لیے اتری ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کروں گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، یہی وہ لفظ ہے کہ جس سے سورہ کا نام رکھا گیا۔ یاد رکھیے کہ سورہ کا نام سورہ ہی میں موجود ہوتا ہے، جیسے سورہ انسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورہ بقرہ کا ذکر موجود ہے، گائے کا ذکر موجود ہے، سورہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ ناس، تو سورہ ناس میں انسانوں کا ذکر بھی ہے، لفظ ناس موجود ہے۔ تو ہر سورہ کے اندر وہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا۔ اب یہاں پر حجرات کہتے ہیں کمروں کو، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، حجرات کمروں کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ نے حجرے بنائے تھے اپنے لیے، اپنی ازواج کے لیے، سیدہ کے لیے، مولا کائنات کے لیے، رسول کے چچا، مختلف رسول کے جو چچا تھے ان سب کے لیے۔ اب ان کمروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ سنیے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ کہ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثر اس میں سے جاہل ہیں۔ پکارتے ہیں کا لفظ میں نے تھوڑا اچھا استعمال کیا۔ اس میں ینادون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیخنا، آواز دینا۔ کسی کو ہم جس طرح سے دور کوئی شخص کھڑا ہو تو آواز دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسجد نبوی کے اندر آتے تھے، حجرے رسول کے پاس آتے تھے، اور حجرے رسول میں سے رسول کبھی اس زوجہ کے پاس کبھی اس زوجہ کے پاس، ان حجروں کے پاس کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے۔
قریب کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ اچھا ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ کس واقعے کے اوپر یہ بات 2 آیتیں اتری کہ ایسا کب ہوا کہ کسی نے آواز لگائی اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ عقل نہیں رکھتے، پھر اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ صبر کر لیتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، اور پھر اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. ایسا کب ہوا؟ قبیلہ بنی تمیم میں سے کچھ لوگ آئے. بنی تمیم بڑا مالدار قبیلہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ مدینہ سے باہر رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اور ہم، اب میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ نام سے پکارتے تھے کہ ہم ذرا بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اس شخص نے دعوی نبوت کیا لیکن ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم پیسے والی پارٹی ہیں، جسے کہتے ہیں نا، ہم پیسے والی پارٹی ہیں. ہمارے سامنے دین بیان کر رہے، ہم اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، چلے. اب وہ چلے اور آ کر رسول اللہ مسجد نبوی کے پاس آ کر رسول اللہ کو آواز دی. کس بندے نے آواز دی؟ نام لکھا ہوا ہے اس کا کہ حضور کو آوازیں دینا شروع کی، اور اس کا نام تھا عطارد بن حاجب نامی ایک شخص ہو. یہ مقرر تھا بنی تمیم کا. مقرر آج بھی ہوتے، تقریر کرنے والے، خطیب، بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کو بیان کر لیتے. تو اس میں سے جو خطیب تھا عطارد بن حاجب، اس کو منتخب کیا کہ تم ذرا بیان کرو. اس نے آواز لگائی. اب میں جو بات ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اس کو کسی اور انداز سے نہ لے. کہ اس نے آواز لگائی، نعوذ باللہ، محمد محمد. اب رسول کو گرا گزرا، لیکن رحمت للعالمین کا پے کر وہ باہر آ گئے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ہے جو عقل نہیں رکھتے. رسول باہر تشریف لے آئے. ذرا مسجد میں آؤ، ہمیں بات کرنی ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے. اچھا، اصحاب موجود تھے مسجد میں اس وقت. رسول اللہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے. وہ لوگ بھی بیٹھ گئے، اور مقرر جو ان میں سے تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے پوری تقریر یہاں لکھی ہوئی ہے، میں اس میں سے کچھ الفاظ، کچھ جملے پڑھتا ہوں. کہنے لگا کہ میں آپ کو، اب میں آپ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لیجئے، انہیں ذہن میں سوچ لیجئے، تاکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ ہیں کہ الحمدللہ. اچھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. یہ بنی تمیم ایسا نہیں کفار کا قبیلہ ہے. اللہ کا شکر ہے، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں بہت دولت سے نوازا، اور حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں کثرت اور جمعیت سے نوازا، اور ہم میں سے بڑے بڑے افراد طاقتور ہیں، اور اگر کوئی ہمارے سامنے آنا چاہے تو آئے اور ابھی مقابلہ کر لے. اور ایسی لمبی تقریر جھاڑی. رسول سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور اس نے کہا کہ بس میں یہی بتاؤں گا کہ مال ہمارے پاس ہے، جمعیت یعنی طاقت ہمارے پاس ہے، اور بڑے بڑے عہدے ہمارے پاس ہیں. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہم بولیں گے پھر ہمارے طریقے سے چلنا ہوگا. آپ کے دین کو ہم مانتے ہیں لیکن ذرا ہمارے طریقے سے، جس طرح حکومتوں کو بتایا جاتا ہے. تو رسول نے فرمایا کہ آپ ذرا تحمل رکھیں، اور ثابت بن قیس سے کہا اب تم بھی ذرا اس کو جواب دو. ثابت بن قیس کھڑے ہوئے اور تقریر کے مقابلے میں تقریر کی. کہا کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمارے درمیان امین و صادق کو چنا، اور ہمارے درمیان کتاب اتاری، اور ہمارے درمیان ایک سچا نبی اتارا. ہم اس دین کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہیں. مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ہم لہو بھی بہا دیں گے تو بھی ہم شہید ہیں، اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے تو بھی ہم غازی ہیں. اور اس کو سمجھا دیا کہ
یہ جتنی تم باتیں کر رہے ہو نا یہ صرف باتیں تمہاری. اب وہ پریشان ہو گئے. پھر ان میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا, اس نے اشعار پڑھے. شاعر تھا, وہ بنی تمیم کا شاعر تھا. اس نے اشعار میں اپنے قبیلے کی مدح کی کہ ہمارا قبیلہ یہ, ہمارا قبیلہ وہ. ادھر سے حسان بن ثابت جو رسول اللہ کے شاعر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ کی نعت پڑھی, جو پہلے صحابی رسول جنہوں نے نعت پڑھی رسول اللہ کی. یہ اس موقع پہ نعت پڑھی, رسول کے اوصاف اور اخلاق کریمانہ کو بیان کیا. تو بنی تمیم نے آپس میں بات کی تاکہ ہمارے مقرر سے تو ان کا مقرر اچھا ہے, اور ہمارے شاعر سے تو ان کا شاعر اچھا ہے, اور ہمارے سردار سے تو ان کا سردار یعنی رسول خدا اچھے. ایسا کرتے کہ ان کے ہاتھ پر مکمل ہی ایمان لے آتے, کچھ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ آئیں گے یا ہماری بات مانیں گے. اور پھر جو ہے وہ ان سب نے رسول اللہ کا کلمہ صحیح طریقے سے پڑھا تھا کلمہ, لیکن وہ تھا کہ ہماری بات مانی جائے, تو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھا. تو اسی لیے پروردگار نے کہا کہ اگر یہ صبر کر لیتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. اللہ بخشنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے. پھر پروردگار نے بخش بھی دیا, معاف بھی کر دیا, لیکن بتا بھی دیا کہ عقل نہیں تھی تمہارے اندر. پروردگار سے دعا ہے قرآن سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین پر جتنا جانتے ہیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں جانتے ہم اس تک ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری تمام عبادتوں کو ہم سے مقبول حالت میں لے لے. حاضرین جو حاجات لیے بیٹھے ہیں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.